السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ شب معراج میں میرا ایک شخص پر گزر ہوا کہ جو نور عرش میں چھپا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کیا یہ کوئی فرشتہ ہے؟ جواب ملا کہ نہیں۔ میں نے کہا تو پھر یہ کون ہے؟ جواب ملا کہ یہ ایک آدمی ہے، جب دنیا میں تھا تو یاد خدا سے اس کی زبان تر و تازہ رہا کرتی تھی اور اس کا دل مسجد میں لگا رہتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ غافلوں کے درمیان خدا کی یاد میں لگا رہنے والا ایسا ہے جیسا خشک درختوں کے درمیان سبز درخت ہو۔ نیز غافلوں کی جماعت میں جو خدا کی یاد میں لگا رہتا ہو، خدا زندگی ہی میں اس کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھلا دے گا۔ نیز غافلوں کی جماعت میں خدا کی یاد میں لگا رہنے والا ایسا ہے جیسا کہ بھاگ جانے والوں کے پیچھے لڑنے والا ہو۔ نیز جو غافلوں کی جماعت میں ہو کر خدا کی یاد میں لگا رہے گا، خدا اس کی طرف ایسی نظر سے دیکھے گا کہ اس کے بعد کبھی اس کو عذاب نہ دے گا۔ نیز غافلوں کی جماعت میں خدا کی یاد کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اندھیرے گھر میں چراغ ہو۔ نیز غافلوں کی جماعت میں ہو کر جو خدا کی یاد میں لگا رہے گا، اس کو خدا اتنی مغفرت عنایت کرے گا جو تمام انسانوں اور جانوروں کے برابر ہوگی۔ اور جو بازار میں خدا کی یاد میں لگا رہے گا، قیامت میں ہر پر و بال کے عوض میں اسے نور ملے گا۔ کسی صالح شخص کا بیان ہے کہ میں نے ایک شکاری کو ہند میں دیکھا کہ جب کبھی وہ مچھلی کا شکار کر لیتا تو اسے اپنی لڑکی کے حوالے کر دیتا اور وہ اس کو پانی میں اسی طرح چھوڑ دیا کرتی کہ اس کو خبر تک نہ ہوتی۔ جب وہ شکار سے فارغ ہوا تو اس نے کچھ نہ پایا۔ اپنی لڑکی سے یہ امر دریافت کیا تو اس نے جواب دیا کہ میں نے تجھ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت بیان کرتے سنا ہے کہ جال میں مچھلی جب ہی پھنستی ہے جب خدا کی یاد سے غافل ہو جاتی ہے۔ میں نے یہ پسند نہ کیا کہ تو ایسی چیز کھائے جو خدا کی یاد سے غافل ہو جاتی ہے۔ میں نے یہ پسند نہ کیا کہ تو ایسی چیز کھائے جو خدا کی یاد سے غفلت کرے۔ کسی کہنے والے نے یہ بھی کہا ہے کہ اس لڑکی کے ہاتھ میں وہ مچھلی تسبیح پڑھتی تھی، اور اس لڑکی نے باپ سے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے جو مچھلی تو نے دی میں نے اسے سبحان اللہ بھی کہتے سنا۔ اس پر اس شکاری نے جال کاٹ ڈالا اور شکار کرنے سے توبہ کر لی۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بروایت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے کہ لوگو جانتے ہو جو شخص کسی شے سے متعجب ہو کر لا الہ الا اللہ کہتا ہے، خدا ہر حرف کے مقابل میں ایک ایک درخت پیدا کر دیتا ہے جس کے اتنے پتے ہوتے ہیں جتنے دنیا میں دن، اور ہر پتا اس کے لیے قیامت تک مغفرت چاہتا اور تسبیح پڑھتا رہتا ہے۔ کتاب الحقائق میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے عرفات میں وقوف کیا اور اس کے ہاتھ میں 7 کنکریاں تھیں۔ اس نے کنکریوں سے خطاب کر کے کہا کہ اے کنکریو، تم میری گواہ رہو اس بات کی کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر اپنے ہاتھ سے انہیں پھینک دیا۔ اسی رات کو دیکھتا کیا ہے کہ قیامت قائم ہے اور اس کے گناہ نیکیوں سے زیادہ ہیں۔ اس پر خدا نے اس کو دوزخ میں لے جانے کا حکم دیا۔ پھر دیکھا کہ ان کنکریوں نے دوزخ کے دروازے بند کر رکھے ہیں۔ سارے دوزخ کے محافظ اور کارکن جمع ہو گئے کہ ایک پتھر کو ہٹا دیں، لیکن وہ پتھر کسی کے ٹالے نہ ٹلے اور سب عاجز ہو کر رہ گئے۔ پھر وہ لوگ اس کو عرش کے نیچے تک پکڑ کر لے گئے۔ یہ پتھر بھی سفارش کرتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ پھر آخر خدا جل شانہ نے اس کو جنت میں جانے کا حکم دیا، اور اس وقت یہ سارے پتھر جنت کے دروازوں میں آگے سے جا پہنچے، اور ہر پتھر کہنے لگا کہ اے بندہ خدا، میری ہی طرف سے جنت میں داخل ہونا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روئے زمین پر کوئی ایسا نہیں ہے جو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے اور اس کی ساری خطاؤں کا کفارہ نہ ہو جائے، اگرچہ اس کی خطائیں سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو ایک فرشتہ اسے لے کر اوپر چڑھ جاتا ہے۔ آسمان میں دوسرا فرشتہ اس کے استقبال کے لیے آگے بڑھتا ہے
اور دریافت کرتا ہے کہ کہاں سے آتے ہو، اور یہ اس سے دریافت کرتا ہے کہ تم نے کہاں کا قصد کیا ہے، پس پہلا جواب دیتا ہے کہ فلاں شخص کی کلمہ گوئی کی شہادت اس کے پروردگار کے پاس پہنچانے کے لیے چڑھ رہا ہوں، دوسرا کہتا ہے کہ دوزخ سے اس کی رہائی کا حکم لے کر اتر رہا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو آسمان کی چھتیں پھٹ جاتی ہیں، یہاں تک کہ اس کے نامہ اعمال میں وہ چاند کی طرح درخشاں نظر آتا ہے اور اس کے اعمال چاروں طرف تارے معلوم ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں یاقوت سرخ کا درخت لگایا جاتا ہے، جس کا سبزہ مشک ابیض کا اور مزے میں شہد سے زیادہ شیریں یعنی میٹھا اور برف سے زیادہ سفید اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تب تو ہم خوب کثرت سے پڑھا کریں گے۔ آپ نے فرمایا خدا کی چیز نہایت پاکیزہ اور بہت زیادہ ہے، اللہ تعالی ہمیں کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔